امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے ٹیلی فونک گفتگو پر انتہائی بدزبانی سے پیش آئے۔ ٹرمپ نے نیتن کو پاگل کے ساتھ ناشکرا بھی کہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو میں مزید کہا کہ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ طیش میں نیتن پر چلائے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو۔ ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا، انکشاف بھی کیا کہ جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن اوکے اوکے کہتے رہے۔ اسرائیل خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے لبنانی حدود سے نکل جائے۔ پاکستان ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران کیا۔ پاکستانی مندوب نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا کہ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز گفتگو ہوئی ہے اور اسرائیل کوئی فوج بیروت نہیں بھیجے گا۔ بعد ازاں لبنان نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک جزوی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ واشنگٹن میں لبنان کے سفارت خانے کے مطابق اس معاہدے سے ملک میں تنازع کا خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے تحت اسرائیل کو بیروت اور حزب اللہ کے زیر کنٹرول اس کے مضافات پر حملوں سے باز رہنا ہوگا، جبکہ ایران کا حامی گروپ اسرائیل پر اپنے حملے روک دے گا۔ IMF پروگرام کے باعث ملک کی ترقیاتی بجٹ متاثر فنڈز کے استعمال میں بڑی کمی کا انکشاف۔ IMF پروگرام کی سخت پابندیوں کے باعث ترقیاتی بجٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ اب تک ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص 1000 ارب روپے میں سے صرف 528 ارب روپے ہی استعمال کیے جا سکے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے زیر صدارت پیر کے روز اینول پلان کے کوآرڈینیشن کمیٹی کے سامنے پیش کیے جانے والے ورکنگ پیپر کے مطابق حکومت نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں 1000 ارب روپے مختص کیے تھے، جس میں سے وزارتوں، ڈویژنوں اور انتظامی اداروں نے جولائی 2025 سے 25 مئی 2026 تک 528 ارب روپے استعمال کیے۔ سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا تھا کہ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ سرمایہ کاری GDP کی 2.6% سے کم ہو کر 0.6% ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5000 ارب کے منصوبوں کے PC1 پر کام ہو رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہیں، جبکہ مالی سال 2018 کے بعد ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ آج سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان۔ لاہور، آج سے 5 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق KPK میں شدید گرمی سے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ بھی ہے۔ ادھر PDMA نے چترال، دیر، سوات، کوہستان اور ماہنسیرا کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مائک ہیسن نے ہوم سیریز میں اسپن وکٹوں کے استعمال پر تنقید رد کر دی۔ مائک ہیسن نے اسپن وکٹوں پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ آئندہ ورلڈ کپ میں صرف تیز اور باؤنسی وکٹوں پر ہی کھیلنا ہوگا۔ پہلے میچ کے بعد بعض کرکٹ ماہرین اور مبصرین نے اسپن کے لیے سازگار وکٹوں پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جنوبی افریقہ میں ہونے والے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستان کو فاسٹ اور باؤنسی وکٹوں پر کھیلنا چاہیے۔ مائک ہیسن نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ کے تمام وکٹوں کو یکساں طور پر تیز اور باؤنسی والی قرار دینا حقیقت کے برعکس ہے۔ مائک ہیسن نے مزید کہا کہ وہ گزشتہ چند دنوں سے یہ بحث سن رہے ہیں کہ پاکستان میں تیار کی جانے والی وکٹیں ورلڈ کپ کی مناسب تیاری نہیں ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔